نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مثالوں کے ذریعے بعضوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بعضوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور جو گمراہ ہوتے ہیں فرمایا گمراہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ فاسق ہوں گے۔ اور فاسقین کی کیا کیا علامات ہے؟ فاسقین کس طرح کے لوگ ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا فاسقین کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق فاجر نافرمان وہ ہے جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ تو بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ اس سے وہ عہد مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ عالم ارواح مطلب کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک جو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں پیدا ہونے والے تھے، چونٹیوں کے معنی سب کو ظاہر فرمایا اور ان کو عقل و شعور دیا۔ پھر ان سے فرمایا یہ نہیں کہ جتنے انسانوں کو سب کے سب انسانوں کو جمع کیا تھا کہ جس کے پاس عقل تھی یا جس کے پاس نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی تھی، سب کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی۔ اور پھر ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے، یعنی سب انسانوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہے۔ اب پھر لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو عہد یاد ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب دو آدمی آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ کوئی لکھتا بھی ہے، کوئی گواہ بھی پیش کرتا ہے اس پر۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے یاد ہی نہیں ہے، تو میں کس طرح یہ سودا کر سکتا ہوں، یہ کاروبار کس طرح کر سکتا ہوں؟ تو پھر اعتراض کرتے ہیں بھئی ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سے وعدہ کیا بھی تک ہی نہیں بھی کیا۔ تو یہ دیکھو بھئی حضرت علی اور سہیل بن عبداللہ، تو اس کا جواب یہ کہ جن کے حافظے کمزور ہیں ان کو تو یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارا آج کل کا حال ہے، اور جن کے حافظے مضبوط ہیں ان کو یاد ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے بالکل کہ میں نے یہی کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضرت علی نے فرمایا بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو یہ ان کو یاد تھا۔ اسی طرح سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں سے گزرے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے بھی ہاں میں یہاں کہا تھا، یعنی میں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ رہی ہماری تمہاری بات، تو ہمارے حافظے کا تو یہ حال ہے، ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں کہ یہ روٹی کا جو لفظ ہے ہمیں کس نے سکھایا، کس نے بتلایا، ماں نے بتلایا، باپ نے بتلایا، بھائی نے بتایا، دن میں بتایا، رات کو بتایا، کس وقت بتایا، ہمیں تو کچھ یاد بھی نہیں ہے۔ بچپن میں بتایا تھا، جوانی میں بتایا، ہمیں تو ان چیزوں کا بھی یاد نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت لیا تو وہ تو ہمیں بالکل بھی یاد نہیں آج کل۔ تو یہ ہمارے حافظوں کا قصور ہے اور کوئی قصور نہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے کلمہ طیبہ مراد ہے، مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی سنتوں کو اپنائیں گے، ان کی باتوں پر عمل کریں گے۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، 100 میں سے 10% اس کو مانتے ہیں، باقی لوگ اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ آج کل یہ سب چیزیں ہم پر ہی فٹ آ رہی ہے کہ ہم ہی نعوذ باللہ فاسقین میں سے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا تو اس کو پورا ہی نہیں کرتے، توڑتے جا رہے ہیں۔ اچھا، فاسقین کی دوسری صفت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان یوصلا، یہ کہ اس کو جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑو، پیغمبروں کے ساتھ جوڑو، میری کتابوں کے ساتھ جوڑو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑو، صلہ رحمی کرو۔ نہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اب، نہ پیغمبروں کے ساتھ، نہ کتابوں کے ساتھ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ، نہ ہمارے اندر صلہ رحمی ہے، بلکہ ایک سے بڑھ کر ایک بغض رکھنے والا ہے۔ اگر بھائی کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو دوسرا بھتیجا اڑ کر پھر چاچے کے ساتھ بغض رکھتا ہے، یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک بغض رکھنے والے لوگ موجود ہیں آج کل، مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ فاسقین کی تیسری صفت وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد مچاتے ہیں زمین میں، خلاف شریعت کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، قتل، زنا، جوا کھیلتے ہیں، تمام چیزیں فساد فی الارض میں شامل ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ سب چیزیں فساد فی الارض میں شامل ہے۔ یعنی کہ زمین میں فساد برپا کرنے والی چیزیں کیا کیا ہے؟ یعنی یہ جو ملاوٹ کرتے ہیں، 2 نمبر چیز کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ، زنا، جوا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ زمین میں فساد کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔